کہہ دیجئے اے کافروں، کیا کہنا ہے کافروں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کو کیا کہہ دیں؟ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب اس صورت کے اندر دیکھا جائے تو بالکل سمپل سی آیات ہیں کہ کافروں کو سیدھا سیدھا خلاصہ یہ نظر آتا ہے کہ کافروں کو دو ٹوک یہ بول دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تو نہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، نہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے تمہارا دین، جو مشرکوں کا تمہارا دین ہے، تم شرک کرتے ہو، جو بھی ہے وہ تمہارا دین ہے، اور میرے لیے کیا ہے؟ میرا دین ہے۔ ان شارٹ بس اس صورت کے اندر یہی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اب جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھ لیں کہ کیوں ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کیا کریں، ان کو یہ بات کہہ دیں۔ دو ٹوکے والی بات کہنے کا اس لیے کہا گیا کیونکہ ایک دفعہ ایسا آتا ہے روایات میں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ یعنی کہ اتنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ صرف بتوں کے سر پر آپ ہاتھ پھیر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی دین میں نہیں ہو سکتا۔ دین کے معاملات میں انسان بالکل فارم ہونا چاہیے اور ذرا سا بھی وہ جھک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو صرف اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کے اندر ہمارے لیے بس یہی خلاصہ ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو فارم ہو کر کریں۔ کوئی اور مذہب ہمارے سامنے آئے اور اس کی کوئی بھی بات اللہ نہ کرے ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم جھک نہیں سکتے، اپنے مذہب کو چھوڑ کے اس طرف نہیں جا سکتے۔ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہمیں کہتی ہے، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے انسان تم کیا کرو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہمیں ایک خلاصہ یہاں میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ میں پڑھ دیتی ہوں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکید کے لیے تکرار عربی زبان کا عام اسلوب ہے، یعنی کہ اس آیت کے اندر کتنی تکرار ہے، بار بار کہہ رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے، جیسے سورہ رحمان، سورہ مرسلات میں، اسی طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، تو کیا سیکھا آپ نے صورت کے اندر سے؟ کہ ہمیں اپنے دین پر جم جانا ہے اور کسی اور ریلیجن کی کوئی بات نہیں لینی۔ میں اس بات پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے تہوار ہیں نا مسلمانوں کے، ہاں اس پہ میرے دماغ میں آئی ہے، تو اس میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسلم طریقے سے ہر چیز کریں۔ ہم کیا چیز ہے جو اللہ معاف کرے اپنے مذہب سے ہٹ کر کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ دماغ میں میرے شکر آ گیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ سورت کو میں اپنے لیول پر کیسے سمجھاؤں کہ ہم کیسے پریکٹیکل عمل کریں گے۔ بتائیں ہماری شادی بیاہ کے رسومات مسلمانوں والے ہیں یا نعوذ باللہ ہم نے اس میں کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ کس طرح سے ہماری شادی بیاہ چل رہی ہے آج کل؟ رنگ سیریمنی ہونا، یہ کہاں سے لیا ہے ہم نے؟ یہودیوں سے لیا ہے۔ اسی طرح ڈھول دھماکے ہونا، یہ کہاں سے ہم نے ٹرینڈ فالو کیا؟ کیا یہ مسلمانوں کا تہوار ہے؟ مسلمانوں کا تہوار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ اس زمانے میں شادیاں وغیرہ کیسی ہوا کرتی تھیں کہ شادی کا تو پہلی بات ہے کوئی فنکشن ہی نہیں ہوتا تھا، صرف ولیمہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کرا جاتا تھا۔ اس میں سیدھے کھانے میں اور سیدھے کپڑوں میں رخصت کر دیا جاتا تھا دلہن کو اور کھانا کھلا دیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے دور میں تو ایک لمبی لسٹ ہے جو میں نہ ہی چھیڑوں، آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں، کیونکہ صورت کے اندر جہاں عبادت کی بات ہو رہی ہے تو مسلمان جو ہے نا، عبادت تو ہماری ہر چیز ہے نا، شادی کرنا بھی عبادت ہی ہے، اسی طرح مرنے کے رسومات ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں عبادت ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ کوئی مر رہا ہے تو اس کو غسل دینا، اس کو جنازے تک لے جانا، اس کا جنازہ پڑھنا، میت کو دفن کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری عبادت ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں نا۔ ایون کہ ہمارا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عبادت ہیں اگر ہم اس کو صحیح ڈائریکشن میں کریں۔ تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اوڑھنے پہننے کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم کس کے ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں۔ مسلم کا لباس کیا ہوتا ہے؟ ایسا کپڑا پہننا ہے جس سے اس کی باڈی نہ جھلکے اور اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلنا۔ اب ہم بناؤ سنگار کر کے نکل جائیں نامحرموں کے سامنے خوب خوشبوئیں لگا کر، تو پھر ہم تو اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں صرف اور صرف نماز کی یا صرف جسٹ عبادت کی بات ہو تو رہی ہے، لیکن عبادت مومن کی پوری زندگی ہے۔
قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں یہ عبادت ہے، اسی طرح چل پھر رہے ہیں اس میں بھی مومن عبادت کی حالت میں ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کرے یا باوضو رہے تو وہ عبادت کی حالت میں کنٹینیوس 24 آورز ہم اپنی عبادت کے بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مسلم کلچر کو کتنا فالو کر رہے ہیں اور اسی طرح اپنے اللہ معاف کرے نان مسلم کلچر کو کتنا زیادہ فالو کر رہے ہیں ہم۔ اب آزادی کے نام پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لینڈ دی ہے جس پر ہم اپنے اسلام کو صحیح طریقے سے نافذ کر سکتے ہیں اور اسلام کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن ہمیں جو یہ آزادی ملی ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہنگامہ مچا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے اتنے میوزکس لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ نے ایک آزاد ملک دے دیا ہے۔ کل جس طریقے سے شکر ادا کیا جا رہا تھا کیا وہ صحیح طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا؟ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ایک ہنگامہ چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، اس چکروں میں نمازیں کتنی پتہ نہیں ہم ڈراپ کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زمین کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور ہمیں 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اس